نصرکم اللہ فی مواطن کثیرا۔ اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں۔ یہ والی آیتیں نازل ہوئی ہیں فتح مکہ کے بعد۔ اس سے پہلے والے رکوع میں جہاد کی ترغیب تھی نا کہ مکہ پہ تم حملہ کرو اور اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اپنے باپ دادا اور مکان اور اپنے کاروبار، ان سب چیزوں کو اگر اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب رکھتے ہو تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اب یہ جو آیتیں ہیں لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، یہ بعد میں نازل ہوئی ہیں، مکہ فتح ہو چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، غزوہ حنین کا اس میں تذکرہ ہے جو انشاءاللہ آگے میں اگلی آیت میں بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اہل اسلام پر اپنی نعمتیں بیان کر رہے ہیں۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، تحقیق اللہ نے بہت سارے مواقع میں تمہاری مدد کی ہے۔ بدر میں مدد کی ہے، احد میں شکست کے بعد پھر تمہاری مدد کی، اور اس کے علاوہ بھی بنو قریظہ سے لڑائی، بنو نذیر سے، اور مسلمانوں کی جھڑپیں چلتی رہی ہیں، بالآخر اسلام ہی غالب آ رہا ہے، تو اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، اس کا تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور خاص طور پر حنین میں بھی اللہ نے تمہاری مدد کی، جب ابتدا میں تمہارے قدم اکھڑ گئے تھے۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا رمضان میں 8 ہجری میں، کہا جاتا ہے 20 رمضان یہ تاریخ تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ حملہ کیا، جس دن مکہ فتح ہوا ہے۔ تو مکہ فتح ہونے کے بعد مکہ اور طائف کے درمیان میں بنو ثقیف اور حوازن قبیلہ، یہ 2 قبیلے رہا کرتے تھے۔ یہ بڑے سخت لڑاکو اور تیر اندازی میں بہت ماہر تھے یہ۔ تو ان قبیلوں نے کہا کہ اہل اسلام نے مکہ فتح کر دیا ہے تو یقیناً ان کا اگلا ہدف ہم ہوں گے، تو یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، پھر یہ ہم سے لڑائی کریں گے، ہم پہ حملہ کریں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، آس پاس کے بہت سارے قبائل کو انہوں نے جمع کر لیا اور ارادہ کیا کہ ہم خوب جنگ کی تیاری کر کے اس سے پہلے کہ مسلمان ہم پہ حملہ کریں، ہم الٹا مسلمانوں پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع مل گئی کہ اس طرح سے بنو حوازن اور بنو ثقیف، یہ 2 قبیلے جو ہے یہ اس طرح شرارت کر رہے ہیں اور یہ مکہ پہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آس پاس کے تمام قبائل کو اکٹھا کر کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ بھئی تصدیق کرو کہ کیا واقعی ایسا ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو ان صحابی نے گئے، جاسوسی کی، انہوں نے آ کے بتایا کہ وہ مکمل جنگ کی تیاریوں میں اور پورا ان کا ارادہ ہے مکہ مکرمہ پہ حملہ کرنے کا۔ آپ کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پہلے ان پہ حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا، اور مکہ فتح ہونے کے 2 ہفتے کے بعد، 14 دنوں کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ حنین کا جو مقام ہے جہاں حوازن اور بنو ثقیف قبیلہ یہ لوگ رہا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حملہ کریں، اور 12,000 کا لشکر تھا، 10,000 تو وہ جو مکہ کی فتح میں شریک تھے، اس کے علاوہ بہت سے مکہ میں بھی بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور بہت سے ایسے بھی تھے جو مسلمان نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اسلام تو قبول نہیں کرتے، لیکن اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ مل کے لڑیں گے ہم۔ تو اس طرح 12,000 کا لشکر تیار ہوا، اور بنو ثقیف اور حوازن قبیلہ کے لوگ یہ صرف 4,000 تھے۔ تو جب یہ لشکر گیا ہے، ایک سمندر تھا اور مقابلے میں 4,000، وہ 4,000 تیر اندازی میں بہت ماہر تھے، تو صحابہ کرام کے دل میں خیال آیا، اور بعض لوگوں نے اس خیال کو زبان سے بھی ظاہر کیا کہ ہم جب بہت تھوڑے تھے تو اللہ ہمیں فتح دیا کرتا تھا، آج تو ہمارا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اور سامنے دشمن 4,000 کی تعداد میں، آج تو ہمیں کوئی بھی نہیں ہرا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہوئی کہ بھئی تم اپنی کثرت پہ فخر کیوں کر رہے ہو۔ دیکھیں، دشمن کو بتانے کے لیے، اس پہ روب ڈالنے کے لیے تو یہ جملہ ٹھیک ہے کہ ہمیں دنیا میں کوئی نہیں ہرا سکتا، ہم بہت بڑی تعداد میں، اپنے اسلحے کی نمائش کرنا اور اپنے اسباب اور وسائل دشمن کو ڈرانے کے لیے دکھانا، یہ ٹھیک ہے، لیکن خود فخر کرنا اور اللہ کی طرف نظر نہ رکھنا، یہ بہرحال اللہ کو ناپسند ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا آج تو ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، پہلے تم تعداد میں تھوڑے ہوتے تھے، آج تو ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک تنبیہ کے طور پر جیتی ہوئی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ تم اپنی کثرت پہ اور اپنے اسباب اور وسائل پہ نظر نہ رکھو، اللہ چاہے گا تو تمہیں تمہاری کثرت اور اسباب وسائل کے باوجود شکست دے دے گا۔
تو نظر اللہ پہ رکھو. پہلے بھی اللہ کی وجہ سے مدد ہوتی تھی, اب بھی اللہ کی وجہ سے مدد ہوئی ہے. تو ہوا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کے ان پہ حملہ کیا تو پہلے حملے میں صحابہ کامیاب ہو گئے. جب مال غنیمت جمع کرنے لگے تو وہ لوگ تھے تیر اندازی میں بہت ماہر, تو وہ اگرچہ میدان سے دور ہٹ گئے, پیچھے ہٹ گئے, وہ حملے کی تاب نہ لا سکے, لیکن پیچھے ہٹ کے جب انہوں نے تیر اندازی کی ہے تو اتنی خطرناک تیر اندازی کہ کہا جاتا ہے بعض روایتوں میں 4000 تیر ایک ایک وقت میں آ کے, یعنی 4,000 تیر ایک ایک وقت میں آ کے لشکر پہ گر رہے تھے. اور صحابہ کرام مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول تھے, کیونکہ وہ ان کا خیال تھا دشمن میدان چھوڑ کے چلا گیا. نارملی ایسا ہی ہوتا ہے, دشمن اگر میدان چھوڑ دے تو اس میں لڑنے کی طاقت نہیں ہوتی. تو وہ 4,000 تیروں کی, جب اتنے سارے, ہر آدمی تیر انداز تھا ان میں, انہوں نے جب تیر پھینکنا شروع کیے تو بہت کثرت سے صحابہ شہید ہونا شروع ہوئے, اور پھر ان کے میدان میں قدم اکھڑے اور بہت سارے حضرات میدان سے فرار ہو کے پیچھے چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ڈٹے رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پکارتے رہے. وہی حال ہوا جو احد میں ہوا تھا, وہی کنڈیشن ہو گئی کہ وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ ڈٹے رہے, یہاں بھی ایسا ہی ہوا, اور صحابہ کو آپ پکارتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے بالآخر مدد کی اور آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتارا. جو بعض حضرات نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی, اس لشکر کے اترنے سے وہی ہوا کہ دشمن پہ روب بیٹھ گیا, اور پھر صحابہ کرام کے دلوں پہ اللہ نے سکینت بھی نازل کی. انہوں نے دوبارہ ہمت کی, اور ان کو اپنی غلطی کا بھی احساس ہوا کہ یہ جو ہم نے نعرے لگائے تھے نا کہ آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا, ہم تعداد میں زیادہ ہیں, تو ان کو احساس ہو گیا اپنی غلطی کا, اور بالآخر وہ دوبارہ پلٹے, اور اللہ نے پھر اس شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا. اور اس فتح کے بعد پھر بنو ثقیف اور حوازن قبیلے کے بہت سے سردار مسلمان بھی ہو گئے, بہت سے لوگ ایمان بھی لے آئے. تو اسی کا تذکرہ اللہ نے یہاں کیا ہے. فرمایا اللہ نے بہت سارے موقعوں پہ تمہاری مدد کی, اور حنین کے دن بھی اللہ نے تمہاری مدد کی. اذ اعجبتکم کثرتکم, جب شروع میں تمہاری کثرت نے تعجب میں ڈال دیا تھا. فلم تغنی عنکم شیئا, وہ کثرت تمہیں ذرا بھی تمہیں اس کثرت نے فائدہ نہیں پہنچایا. وضاقت علیکم الارض بما رحبت, اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین, پھر تم پیٹ پھیر کر میدان چھوڑ کے فرار ہو گئے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ, پھر سب سے پہلے اللہ نے اپنے رسول پر سکینت اور اطمینان کو نازل کیا. وعلی المؤمنین, پھر اس کے بعد مومنین پر سکون اطمینان نازل کیا. وانزل جنودا لم تروها, اور آسمان سے ایسے لشکروں کو اتارا. جند لشکر کو کہتے ہیں, جنود اس کی جمع, ایک لشکر نہیں کئی لشکر آسمان سے اترے. وہ لشکر لم تروہا, جن کو تم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. عین ممکن ہے دشمن نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہو, لیکن تم نے بہرحال اس کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. وعذب الذین کفروا, اور پھر ان کافروں کو اللہ نے عذاب دیا. وذالک جزاء الکافرین, اور ان کافروں کا یہی بدلہ ہے کہ اسلام کی اتنی فتح اور نصرت یہ دیکھ چکے, فتح مکہ بھی ہو چکا, اب بھی ایمان نہیں لے کر آ رہے, ان کا یہی بدلہ تھا کہ ان کو تمہارے ہاتھوں شکست ہوتی. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ بعض صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ بعض صحابہ نے کہا کہ ہم نے فرشتوں کا لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو ان صحیح حدیث میں تو یہ ہے کہ بعض صحابہ نے اپنی آنکھوں سے فرشتے دیکھے, اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے وہ لشکر جو تم نے دیکھا نہیں ہے. تو دیکھیں اس سے مراد اکثریت ہے. ایک قاعدہ ہے للاکثر حکم الکل, بعض دفعہ ایک چیز اکثریت کے ساتھ ہوتی ہے لیکن کل پر اس کا اطلاق کر دیا جاتا ہے. تو زیادہ تر صحابہ نے وہ لشکر نہیں دیکھا تھا, تو ان زیادہ تر ہی کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ ایسا لشکر اتارا جو تم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو چند ایک نے اگر دیکھ لیا تو وہ اس آیت کے منافی نہیں ہے. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء, پھر اس کے بعد اللہ نے جس کو چاہا توبہ کی توفیق بھی دے دی. کیا مطلب؟ انہی حوازن اور ثقیف قبیلے بنو ثقیف میں سے بہت سے کافر مسلمان ہو کے تمہارے دوست بن گئے, بہت سے لوگ اسلام لے آئے, پھر ان کو اللہ نے توبہ کی توفیق بھی دے دی. تمہاری فتح در فتح ہو گئی. یعنی ایک فتح تو یہ کہ تمہیں ان پہ فتح دی, اور دوسری فتح یہ کہ آئندہ کے لیے بھی بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے, اور دشمنی آئندہ کے لیے بھی ختم ہو گئی, آئندہ کے لیے بھی خوف اور خطرات ختم ہو گئے. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے کہ ان کافروں نے جب توبہ کر لی تو ان کی سارے جرائم اللہ نے معاف کر دیے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا, اے ایمان والو مشرکین نجس ہیں آج کے بعد, یعنی اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئے, چونکہ ایک سال کے اندر اندر تمام مدتیں پوری ہونے والی تھیں. یوم الحج الاکبر میں اللہ نے اعلان کروا دیا تھا نا کہ کچھ مشرکین ایسے ہیں جو
محترم مہینہ ختم ہونے کے بعد اور کچھ 4 مہینے کے بعد اور کچھ 9 مہینے کے بعد سب کا ایگریمنٹ ختم، تو 1 سال کے بعد تو کوئی بھی مسجد حرام میں کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں محتاجی کا خوف ہے، کیونکہ بہت سے مشرکین سے صحابہ کا بزنس ہوتا تھا، جب وہ حج میں آتے تھے تو ان سے کاروبار بھی ہوتا تھا، تو صحابہ کو یہ ڈر ہوا کہ اگر ہم ان کو یہاں سے نکال دیں گے حرم سے تو ہمارا کاروبار کیسے چلے گا؟ تو اللہ نے فرمایا اگر تمہیں محتاجی کا خوف ہے، تمہارا بزنس لاس ہوگا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو اللہ چاہے گا تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا، تم محتاج نہیں رہو گے، اس کا متبادل انتظام اللہ کر دے گا۔ کیوں؟ ان اللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، وہ جو حکم دے رہا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں، جاننے والا بھی ہے، تمہارے حالات بھی جانتا ہے، ان کے حالات بھی جانتا ہے، تو تمہیں اگر حکم دے رہا ہے تو سب جان علم کے باوجود، علم کے بعد حکم دے رہا ہے، غافل نہیں ہے وہ۔ یہاں چند فقہی مسائل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات تو یہ کہ یہ جو قرآن نے کہا انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہیں، تو اس سے مراد باطنی نجاست ہے، ظاہری نجاست نہیں ہے، کیونکہ ناپاک جنبی جیسے جنابت کی حالت میں ہو یا عورت حیض کی حالت میں ہو تو یہ ایسی ناپاکی ہے کہ اس میں آپ مسجد نہیں آ سکتے، لیکن مشرکین کا مسجد میں آنا یہ حدیث سے ثابت ہے، چنانچہ اس واقعے کے بعد بھی بنو ثقیف کا وفد مسجد نبوی میں آیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آنے کی اجازت دی ہے، تو وہ غیر مسلم تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشرک کا اوپر کی باڈی پہ ناپاکی کا حکم نہیں لگتا، اس سے مراد ہے باطنی نجاست، یعنی جو عقیدے کی نجاست ہے۔ تو مسجد حرام وہ مسجد ہے جس میں عقیدے کی نجاست کو بھی برداشت نہیں کیا گیا، تو اس لیے مسجد حرام کا یہ حکم ہے کہ اس میں مشرک کو آنے کی اجازت نہیں ہے، عام مسجدوں میں آنے کی اجازت ہے۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مشرک تو نجس ہے اور پلیت چیز مسجد میں نہیں آ سکتی، وہ نجاست سے باطنی اندر کی نجاست ہے، جسمانی نجاست مراد نہیں ہے۔ تو لہذا عام مسجدوں میں کوئی کافر دین سیکھنے کے لیے آنا چاہے یا کوئی ملاقات کے لیے آنا چاہے تو وہ آ سکتا ہے، لیکن مسجد حرام میں کسی بھی مشرک کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک فقہی مسئلہ تو یہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں مشرکین میں اہل کتاب بھی داخل ہیں۔ اصولی طور پر جب قرآن مشرکین کی بات کرتا ہے تو اس میں اہل کتاب کے لیے اللہ نے الگ ورڈ استعمال کیا ہے، اہل کتاب کہا ہے ان کو۔ تو جگہ جگہ یہ تفسیر میں کئی دفعہ یہ بات آ چکی ہے کہ مشرکین سے عام طور پہ وہ لوگ جو بت پرست ہوتے ہیں وہ مراد ہوتے ہیں، اور اہل کتاب حالانکہ ہیں وہ بھی مشرک، لیکن ان کے لیے قرآن اہل کتاب کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ لیکن پوری امت کا اجماع ہے کہ اس آیت میں مشرک سے مراد لغت کے اعتبار سے جو مشرک ہیں، اصطلاح میں دیکھیں ٹرم جو ہے نا اس میں مشرک ان کو کہا جاتا ہے جو بت پرست ہوتے ہیں۔ عیسائی اور یہودی کو جو ٹرمینالوجی ہے نا، ٹرم ہے، اس میں مشرک نہیں کہا جاتا، اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر مشرک سے لغوی مشرک مراد ہے، جس کو ڈکشنری میں مشرک کہہ سکتے ہیں، تو ہر وہ شخص جو شرک کرتا ہے وہ مشرک ہے، تو اس میں یہود و نصارہ بھی داخل ہے کیونکہ وہ بھی شرک کرتے ہیں، تو اس لیے وہ بھی اس میں داخل ہے۔ یہ اجماع کی وجہ سے، میں نے بار بار یہ بات بتایا نا، قرآن میں ایک لفظ مختلف جگہوں پر مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے، تو جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، جو آج کل جدید لیکچرار آ رہے ہیں، پروفیسر جو گمراہ قسم کے پروفیسر ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں، وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک معنی یہاں کہتے ہیں دیکھو یہ لفظ اس معنی میں ہے تو وہاں بھی اسی معنی میں ہے، تو اس سے قرآن کی منشا تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ایک لفظ یہاں اس معنی میں ہے تو وہاں بھی اسی معنی میں ہو، وہاں اس کا مطلب دوسرا ہے، یہاں اس کا مطلب دوسرا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر مشرکین کا مطلب مقصد سے مراد کون ہے؟ جو شرک کرتے ہوں، چاہے وہ اہل کتاب ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس کی دلیل کیا؟ اجماع امت، پوری امت کا اس پر ہمیشہ سے اجماع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہود و نصارہ کو بھی جزیرہ عرب سے نکال دیا تھا، تو وہ کسی یہودی نے یہ نہیں کہا کہ قرآن نے تو مشرک کو کہا ہم تو اہل کتاب ہیں، تو بھائی تم شرک تو بہرحال کرتے ہو، وہ کیسے کرتے ہیں وہ بھی آگے آئے گا کہ یہودی کیسے شرک کرتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہوئی، یعنی دو باتیں ہو گئیں کہ ایک تو نجس سے مراد باطنی نجاست ہے، دوسرا مشرک میں اہل کتاب بھی داخل ہے۔ تیسری بات، مسجد حرام سے مراد حدود حرم ہے، یہ بھی سمجھ لیں۔ مسجد حرام سے صرف مسجد مراد نہیں ہے، وہ تو بہت چھوٹی سی تھی، تو مسجد حرام سے مراد ہے حدود حرم، اور قرآن مجید میں مسجد حرام کا اطلاق مکمل حرم پر ہوا ہے۔ اس کی دلیل بھی اجماع امت ہے، حدیث میں آتا ہے میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، تو پوری امت کا اس پر ہمیشہ سے اجماع رہا ہے
کہ حدود حرم میں مشرک رہ نہیں سکتا حدود حرم میں. تو حرم کی جتنی بھی حدود ہے، اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں یہ جو قرآن حدیث میں آتا ہے نا کہ جس نے مسجد حرام میں ایک نماز پڑھی اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب، تو راجح قول یہی ہے کہ یہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب پوری حدود حرم میں ہے، کہ حرم کے اندر کہیں بھی انسان نماز پڑھ لے گا تو انشاءاللہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. 3 باتیں ہو گئیں. چوتھے علمی نقطے کی بات، جو فقہی مسئلے کی بات، یہ ہے کہ یہاں تو اللہ نے ذکر کیا کہ حدود حرم سے نکال دو، لیکن حدیث میں ہے کہ جزیرہ عرب سے ہی نکال دو. تو قرآن میں حرم سے نکالنے کا تذکرہ ہے اور حدیث میں حدود پورے جزیرہ عرب سے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جزیرہ عرب سے نہیں نکالا، بلکہ حضرت عمر نے اس وصیت پر عمل کر کے جزیرہ عرب سے نکال دیا. یہ چوتھی بات ہو گئی. 5ویں علمی بات جو فقہی مسئلے کی بات ہے وہ ہے اختلافی. وہ اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ دیگر تینوں ائمہ کے نزدیک جزیرہ عرب یا حدود حرم میں غیر مسلم کا داخلہ منع ہے، چاہے وہ رہنے کے لیے آئے یا کاروبار کے لیے آئے یا کسی کام سے آئے امن لے کے کسی بھی طرح سے. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہاں نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو رہائش اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی غیر مسلم مشرک جزیرہ عرب میں یا حرم میں کسی معاہدے کے تحت وقتی طور پر آتا ہے جس میں مسلمانوں کا فائدہ ہو، جیسے کوئی مزدور ہے، کوئی انجینئر ہے جس سے آپ نے حرم میں کوئی تعمیر کروانی اور آپ کے پاس اپنے انجینئر نہیں ہے، کوئی وجہ ہو جس کی بیس پر، یا یعنی کوئی بھی ایسی وجہ جس کی بیس وہ تجارت کی غرض سے آ رہا ہے، کوئی وقتی طور پر ایگریمنٹ ہے، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ جائز ہے اور وہ اس آیت میں داخل نہیں ہے. یعنی اس آیت کا مطلب امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ہوا کہ غیر مسلم کو، مشرک کو جزیرہ عرب یا حدود حرم میں رہائش اختیار کرنے کی اجازت نہیں، اس کو نکال دیا جائے گا. بطور مسافر کے اگر کوئی آنا چاہے تو امیر اور مسلمان خلیفہ کی پرمیشن سے وقتی طور پر آ سکتا ہے. اور میرا خیال ہے اسی قول کی بیس پہ حکومت سعودیہ نے جو اجازت دی ہے وہ شاید امام حنیفہ ہی کے قول کو اختیار کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہاں غیر مسلمین ایک معاہدے کے تحت آتے ہیں، جاب وغیرہ کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. واللہ عالم، پوری تفصیل مجھے اس کی معلوم نہیں ہے. تو یہی وجہ، پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر تجارت کی غرض سے وقتی طور پر معاہدہ کر کے آ سکتا ہے تو پھر قرآن نے یہ کیوں کہا کہ اگر تمہیں غربت کا خوف ہے تو اللہ تمہیں غنی کر دے گا؟ تو غربت کا خوف اسی بیس پہ تو تھا نا کہ ان سے تجارتیں ہو رہی تھیں، تو اگر تجارت کی غرض سے آنے کی اجازت ہے تو پھر غربت کا خوف کہاں سے ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مستقل جب وہ رہائش اختیار کرتے تھے نا، جیسے کہ مشرکین مکہ نے اور یہود و نصارہ کی رہائش تھی، تو اس وقت ان سے بزنس اعلیٰ وجہ الکمال ہو رہا تھا. ظاہر ہے جب آپ ان کو نکال دیں گے، ان کی وہ جگہ ہی نہیں رہے گی، تو پھر ان سے بزنس کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. ابھی تو یہ تھا کہ صحابہ کرام آتے تھے، وہاں کے مقامی لوگوں سے کاروبار کرتے تھے، چلے جاتے تھے. اب وہ مقامی لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو جب آپ جزیرہ عرب سے ہی نکال دیں گے تو ان سے بزنس کیسے ہوگا؟ تو وہ ان کو نکالنے کے بعد بھی بزنس کا بہت بڑا نقصان ہونے کا خطرہ بہرحال موجود تھا. تو اس لیے اس میں دونوں قول ہیں. میں ابھی اس کسی قول کی ترجیح کی بات نہیں کرتا کہ اس میں امام ابو حنیفہ کا قول راجح ہے یا دیگر ائمہ کا قول راجح ہے. یہ حکومت کی ثوابدید پر ہے کہ ایسے موقع پہ جہاں مسئلے میں اختلاف ہو تو مسلمانوں کا خلیفہ یا حکومت وہ اگر کسی قول پہ فیصلہ کر دے تو وہ بہرحال سب کے لیے نافذ العمل ہوتا ہے. تو اب چونکہ حکومت سعودیہ کا وہاں پر راج ہے، تو سعودی حکومت اگر کسی بھی فقیہ کے قول کو لے لیتی ہے اور اس پہ فیصلہ کر دیتی ہے تو شرعاً پھر تمام مسلمانوں پر لازم ہوگا کہ وہ اس قول کی پاسداری کرے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ رہائش اختیار کرنے کی تو ان آیتوں کی روشنی میں قطعاً اجازت نہیں ہے. بطور سفر کے کسی خاص مقصد کے تحت وہ آ سکتے ہیں، تو امام حنیفہ کے نزدیک جائز ہے، بشرطے کہ بادشاہ کی اجازت ہو اور اس میں اسلام کا نقصان بھی نہ ہو. یہ بھی انہوں نے یہ بھی قید لگی ہوئی ہے کہ اسلام کا نقصان نہ ہو اس میں. اور دیگر ائمہ کے نزدیک